ہب اور نوشہر و فیروز میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں، سردار اختر جان مینگل۔ آج اکتوبر کی 24 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی انٹیلیجنس ونگ اور اساس ادارے کی کراچی ہب ریور روڈ پر مشترکہ کارروائی کرنے کا دعویٰ۔ مشتبہ افراد کو بارودی مواد فراہم کرنے والے 4 افراد میر علی شاہ، محمد اقبال، نصر اللہ اور محمد کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی انچارج کے دعوے کے مطابق گرفتار افراد کالعدم تنظیم بلوچ راجی آجوئی سنگر اور دیگر علیحدگی پسند کالعدم تنظیموں کو بارودی مواد فراہم کرتے تھے۔ گرفتار افراد بلوچستان سے کراچی مواچ گوٹ قبرستان ہب ریور روڈ پر بارودی مواد کی سپلائی دینے آتے تھے۔ گرفتار افراد اس سے پہلے بھی 2 سے 3 بار بارودی مواد کراچی سپلائی کر چکے ہیں۔ گرفتار افراد بارودی مواد بیرونی ملک سے اسمگل کر کے لاتے ہیں، جن کے قبضے سے کمرشل ایکسپلوزیو، سیفٹی ٹائم فیوز، نان الیکٹرک ڈیٹونیٹر، 7 عدد بڑی ایسسٹکس، 18 عدد چھوٹی ایسسٹکس تقریباً 88 فٹ 3 عدد برآمد کر لی گئی۔ گرفتار افراد سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی سکر کے مطابق بے نظیر آباد سی ٹی ڈی کے عملے نے خفیہ اطلاع پر نوشہر و فیروز میں لنک روڈ پر کارروائی کر کے غفار ڈمبکی ولد مراد ڈمبکی کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے ایک پستول بھی برآمد ہوا۔ سی ٹی ڈی کے اعلامیے کے مطابق گرفتار شخص سکر میں سی ٹی ڈی کو مطلوب تھا۔ ترجمان کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ کالعدم تنظیم BLA سے تعلق رکھتا ہے۔ مبینہ طور پر ملزم اپنے ساتھی عزیز ڈمبکی اور مٹا خان ڈمبکی کے ساتھ مل کر ماضی میں تقریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق دونوں ملزمان سینٹرل جیل خیرپور میں قید ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزم کالعدم تنظیم کے لیے اسلحہ کی ترسیل کے کام پر مامور تھا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی سمیت مختلف تنظیموں کی جانب سے کاؤنٹر ٹیررزم سی ٹی ڈی کے دعووں اور گرفتاریوں کو متواتر، متنازعہ اور جعلی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ان کے مطابق مارو اور پینکوں کی پالیسی کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کو لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، جس کے خلاف مذکورہ تنظیموں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب میں سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ صرف بولنے والوں کو ہی نہیں، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نشتر اسپتال کی چھت پر ملنے والی لاشیں انسانوں اور ملکی باشندوں کی ہے۔ یہ پتہ چلانا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کن لوگوں کی لاشیں تھیں۔ سردار اختر جان مینگل کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو مسنگ پرسن کے دروازے پر جا کر پوچھنا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مگر برابر شہری کی طرح، غلام کی طرح نہیں۔ بلوچ نوجوانوں کو جبری گمشدہ کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ BSO پجار نوشکی زون کا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آپریشن کے خلاف میر گلخان نصیر چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے پلے کارڈ، BSO کے جھنڈے اور شہداء کی تصاویر اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی مظاہرے سے نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری خیر بخش بلوچ، BSO پجار کے مرکزی جونیئر جوائنٹ سیکریٹری وکرم کنول بلوچ، BSO کے CC رکن آغا حق نواز شاہ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں کہ جس میں لاپتہ نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کئی بے گناہ بزرگ، بچے اور نوجوان قتل ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ ہم نے وسیم تابش بلوچ اور دیگر اغوا شدہ بلوچوں کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع کے علاوہ کراچی میں بھی مظاہرے کیے۔
وسیم تابش بلوچ کو خوزدار سے اغوا کیا گیا تھا اور اب جعلی آپریشن میں وسیم تابش بلوچ، سلال بادینی اور دیگر نوجوانوں کو قتل کیا گیا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مقررین نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچ نسل کشی کا نوٹس لیں اور اغوا نما گرفتار لوگوں کو بازیاب کرانے اور انہیں عدالتوں میں پیش کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ طالب علم اسرار کا قاتل باپ پارٹی کا کونسلر ہے، گرفتار کیا جائے۔ آل پارٹیز لورلائی میں آل پارٹیز کے زیر اہتمام طالب علم اسرار کے قتل اور لورلائی شہروں اور اس کے گرد و نواح میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، لورلائی انتظامیہ کی ناکامی کے خلاف احتجاجی جلوس و مظاہرہ کیا گیا، جو بعد میں جوب روڈ سپلائی چوک پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، جسے آل پارٹیز کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لورلائی میں ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور یہاں تخریب کاروں کا راج ہے اور ان کو ایف سی انتظامیہ اور پولیس کی سپورٹ حاصل ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں۔ موجودہ قاتل باپ پارٹی کا کونسلر ہے، جسے ڈپٹی کمشنر نے دھاندلی سے کامیاب کرایا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ڈپٹی کمشنر کو ناکام اور کرپٹ قرار دیتے ہوئے انہیں فوراً ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرار عثمان خیل کے قاتل کو فوری گرفتار کیا جائے۔ گرفتار فزیوتراپسٹ کی رہائی طلبہ طاقت اور مشترکہ جد و جہد کا ثمر ہے۔ BSO بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے 16 اکتوبر کو کوئٹہ ریڈ زون میں گرفتار فزیوتراپسٹ اور تنظیمی رہنماؤں پر FIR کی واپسی اور رہائی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے طلبہ طاقت کی جیت اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان فزیوتراپسٹ ایسوسی ایشن سمیت تنظیم کے مرکزی و زونل اراکین کی گرفتاری اور ان پر جھوٹی FIR حکومتی بوکھلاہٹ اور نوجوانوں کو اپنے حقوق سے دستبردار کرانے کا ایک منصوبہ تھا، جس کے خلاف تنظیم نے فزیوتراپسٹ ایسوسی ایشن سمیت دیگر طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت سیاسی تحریک چلائی۔ فزیوتراپسٹ ایسوسی ایشن کے دوستوں کی رہائی کے لیے کوئٹہ میں دوسری تنظیموں سے مل کر سریاب روڈ بلاک کیا، جبکہ بلوچستان اسمبلی اور کمشنر آفس کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا۔ مزید برآں تنظیمی کال پر کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بھی چیئرمین BSO کی قیادت میں بند کر کے وہاں ایک روزہ دھرنا دیا گیا۔ حکومتی یقین دہانی اور کیس میں پیش رفت کے بعد احتجاج ختم کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور حقوق حاصل ہیں۔ قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ہندو برادری کو دیوالی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک تہنیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں صدیوں سے آباد ہندو برادری ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ بن چکی ہے۔ اقلیتوں کو یہاں مکمل مذہبی آزادی اور یکساں حقوق حاصل ہیں۔ بلوچستان میں چیکنگ کے نام پر تاجروں اور عوام کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے مرکزی رہنماؤں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں پھر سے چیکنگ کے نام پر تاجر برادری اور عوام الناس کو تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ لاکھ بائی پاس یاروں کے قریب پھر سے عوام الناس، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے، بیمار اور خواتین شامل ہیں، گاڑیوں کو کھڑا کر کے عوام کو گاڑیوں سے اتار کر دھوپ میں کھڑا کر کے تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پہلے بھی مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور اب بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ FCC کے چیک پوسٹ بارڈر پر ہونے چاہیے، شہروں کے اندر کسی صورت انہیں قبول نہیں کریں گے۔ عدالت عالیہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے احکامات کے مطابق تمام چھوٹے بڑے چیک پوسٹوں کو ختم کیا گیا، لیکن عدالت عالیہ کے حکم پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ IGFC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیک پوسٹوں کو فی الفور ختم کیا جائے، اندرون بلوچستان ان کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، وگرنہ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیے، جس میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج اور مظاہرے ہوں گے۔ دران ہواچک میں گزشتہ روز پہاڑی تودا مچھلی کا شکار کرنے والے نوجوانوں پر گرا تھا، جس سے 6 نوجوان ملبے تلے دب گئے تھے، جن میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی تھی، جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر بلوچ کی سربراہی میں ہیوی مشینری پوائنٹ پر پہنچا دی گئی ہے۔
ایکسیویٹر نے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گزشتہ دن سے پوائنٹ پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسرے اداروں کی ابھی تک مشینری نہیں پہنچ سکی ہے۔ قوی امید ہے آج رات تک ملبہ ہٹانے کا کام مکمل کیا جائے گا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستانی صحافی اور اینکر ارشد شریف کینیا میں سر پر گولی لگنے سے جاں بحق۔ خاندانی ذرائع اور ساتھیوں کی جانب سے ارشد شریف کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ارشد شریف کچھ روز پہلے دبئی سے کینیا چلے گئے تھے۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کا کہنا ہے کہ پولیس کے مطابق ارشد کو کینیا میں گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب کینیا کہ پولیس نے کہا ہے کہ پولیس نے نیروبی کے قریب ارشد کی سر میں گولی مار کر اس وقت قتل کیا جب ان کے ڈرائیور کی جانب سے مبینہ طور پر چیک پوائنٹ پر قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی صحافی اپنے ڈرائیور کے ساتھ مغادی سے نیروبی کی جانب سفر کر رہے تھے کہ جہاں پولیس راستے میں روڈ بلاک کر کے چیکنگ کر رہی تھی۔ کینیا پولیس کے ایک افیسر کی جانب سے جاری بیان میں ارشد شریف کے پولیس کی فائرنگ سے قتل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غلط نشاندہی پر پاکستانی صحافی کا قتل ہوا اور اس حوالے سے مزید معلومات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ پولیس کے مطابق ہمیں ارشد شریف جیسی ہی ایک کار میں بچے کو یرغمال بنانے کی اطلاع ملی تھی جس پر روڈ بلاک کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی کہ اس دوران پاکستانی صحافی کے ڈرائیور نے کار روکنے کے بجائے قوانین کی خلاف ورزی کی، جس پر ان کا پیچھا کیا گیا اور پھر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں سیلاب متاثرہ بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق بچی سے زیادتی کا واقعہ کلفٹن کے بلاک 4 میں پیش آیا، جس کے بعد بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ پولیس سرجن نے بچی سے اجتماعی زیادتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بچی کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ اس کی عمر 8 سے 9 سال کے درمیان ہے۔ طبی معائنے سے بچی سے اجتماعی زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس سرجن کے مطابق یہ بچی کراچی میں لگائے گئے سیلاب متاثرہ کیمپ میں رہائش پذیر تھی۔ خیال رہے کہ پاکستان میں اکثر ایسے واقعات میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کیا جاتا ہے۔ روسی حکام کی اپنے شہریوں کو خیرسون سے انخلاء کی ہدایت۔ روس کے حکام نے کہا ہے کہ شہری فوری طور پر خطرے والے علاقوں کو چھوڑ کر دنیپر دریا کے پار چلے جائیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز خیرسون میں یوکرینی فوج کی شیلنگ سے 4 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے گزشتہ رات یوکرین میں بڑے حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس ہمارے ملک میں مستقل دہشت پھیلا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی روس نے یوکرین علاقوں پر 36 راکٹ فائر کیے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اہم تنصیبات پر فائر کیے گئے بیشتر روسی راکٹوں کو مار گرایا تھا۔ روس نے یوکرین میں توانائی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ یوکرین حکام کے مطابق حملوں کے بعد 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ روس نے گزشتہ چند روز میں یوکرین پر حملوں میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سلمان رشدی ایک آنکھ کی بینائی اور ہاتھ سے محروم۔ سلمان رشدی کے ایجنٹ اینڈریو ویلی نے بتایا ہے کہ سلمان رشدی کی گردن میں 3 گہرے زخم آئے تھے اور وہ اب ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا ہے۔ 75 سال کے سلمان رشدی کا ایک ہاتھ بھی بازو کی نس کٹنے سے ناکارہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے رواں سال 12 اگست کو نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ آور نے اسٹیج پر چڑھ کر سلمان رشدی کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں اسے سینے اور دڑ میں 15 زخم آئے تھے، جبکہ حملے کے بعد 24 سال کے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حملہ آور کا کہنا تھا کہ اس نے سلمان رشدی کے متنازع کتاب سیٹنک ورسز کے 2 صفحے پڑھے ہوئے تھے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بولیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و اشباح.